نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. پارہ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما اور نہیں من دابة کوئی بھی جاندار فی الارض زمین میں الا مگر علی اللہ اللہ ہی پر ہے رزق اس کا کس کا جاندار کا ویعلم اور وہ جانتا ہے مستقرہ ٹھکانہ اس کا ومستودع اور سونپے جانے کی جگہ اس کی کلن سب کچھ فی کتاب مبین ایک واضح کتاب میں ہے. دابہ کہتے ہیں دبا یہ دب دبیبن سے کوئی بھی جاندار وہ مذکر ہے مؤنث ہے وہ کوئی عاقل ہے غیر عاقل ہے اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں چرند پرند جانور دنیا کی ہر چیز ایون کے درخت بھی آ جاتے ہیں. تو اب زمین میں کتنے قسم کی مخلوقات اگر ہم کیڑوں میں ہی دیکھیں تو ہمیں خود نہیں پتا کہ کتنے قسم کے کیڑے ہیں جاندار ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہے. ہر قسم کا پتھر کے اندر جو کیڑا موجود ہے یا سمندر کی گہرائی کے اندر یا پھر آسمان میں زمین کے اوپر رہنے والے جنگلات میں جتنی بھی اس دنیا کے اندر جاندار ہیں چاہے ہمیں ان کا علم ہے یا نہیں علم اللہ ان سب کو رزق عطا کرتا ہے. ان سب کی خوراک کا بندوبست اللہ نے کرنا ہے. اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ ان کو کیا دینا ہے کس وقت کس طرح کی چیز اس کو مہیا کرنی ہے. ابھی ہم نے جنگلوں میں جا کے دیکھیں تو ہمیں زمین کے بیٹھ جائے تو اتنے قسم کے جانور ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس کا نام کیا ہے. سوچیے کتنے قسم کے جانور ہیں تو اللہ کو سب کا ہی پتا ہے. یہ اللہ پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور کہ اللہ سینوں کے راز جانتا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ کے علم کی اور وضاحت ہو رہی ہے کہ اس کا علم کتنا وسیع ہے کہ صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ اس دنیا میں رہنے والے ہر جاندار کے بارے میں اس کو علم ہے تو ہی اس کے رزق کا بندوبست کرتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اور وہ جانتا ہے ٹھکانہ اس کا یعنی اس شخص نے یا اس جانور نے یا اس کیڑے نے اس جاندار نے وہ مچھلی ہے وہ مکھی ہے وہ شہد کی مکھی ہے وہ انسان ہے وہ چیونٹی ہے وہ سانپ ہے بچھو ہے کوئی بھی ہے اس نے کہاں پھر آنا اللہ ان سب کی ایڈریسز بھی جانتا ہے. اب ہم گوگل ارتھ پہ جا کے کسی بھی جگہ کی لوکیشن پتہ کر لیتے ہیں نا لکھتے ہیں لوکیشن آ جاتی ہے آسانی کے ساتھ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کے قریب کیا کیا اور چیزیں رہتی اس جگہ کے قریب کتنے درخت ہیں کتنی دکانیں ہیں راستہ کیسا ہے سب لوکیشن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اللہ کے پاس تب یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں سارے جانوروں کی جانداروں کے بارے میں انفارمیشن جب لکھی تو اللہ سب کے ایڈریسز بھی لکھے یعنی اللہ کے پاس اللہ کے میپ میں
ہر انسان کا، ہر جانور کا، ہر کیڑے کا ایڈریس بھی اسے پتا ہے کہ فلاں پرندے نے کہاں پہ گھونسلہ بنایا ہے، فلاں مکھی کا چٹھا کہاں پہ ہے. ہر ایک کا نقشہ بنا ہوا ہے، اور ہر ایک کا نقشہ اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں محفوظ ہے. سوچئے کتنے جانور ہیں، کتنے جاندار ہیں. سانپ کہاں رہتا ہے، شیر کہاں رہتا ہے، شہد کی مکھی کہاں رہتی ہے، مچھلی کہاں پہ رہتی ہے. مچھلیوں کی کتنی اقسام ہے. اگر سمندر سے ریلیٹڈ کوئی آپ ویڈیو دیکھیں نا، تو اتنی قسمیں ہیں سمندر میں رہنے والے جانوروں کی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس شیپ کا جانور بھی ہو سکتا ہے. بہت پیارے، بہت خطرناک بھی، اور پھر کچھ ایسے کہ جن کو دیکھ کر بھی خوف محسوس ہوتا ہے. بڑے سے بڑا جانور بھی، چھوٹے سے چھوٹے جانور بھی. اور سب سے خوبصورت بات مستقرہ، اللہ کو سب کے گھروں کے پتے معلوم ہے، ہر انسان کا پتہ. پھر جانوروں کے اندر جنگلوں میں جا کے دیکھیں کتنے قسم کے جانور پائے جاتے ہیں. وہ کہاں سے نکلتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے بارش کے بعد کتنے کیڑے نکل کے آتے ہیں باہر، کتنے قسم کے، نہیں پتا ہمیں، ان کے نام بھی نہیں آتے. اللہ کو ان سب کے گھروں کا بھی علم ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں. تو پھر جب انسان، رزق بھی اللہ نے دینا ہے، اور رزق کے ساتھ ساتھ انسان کا ٹھکانہ بھی اللہ کو معلوم ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور سونپے جانے کی جگہ، یعنی اس نے مرنے کے بعد کہاں پہ اس کی قبر بنائی جائے گی، اللہ کو یہ بھی علم ہے. کتنی دیر اس نے یہاں پہ ٹھہرنا ہے، اور پھر اس نے واپس کب جانا ہے اور کس جگہ پہ جانا ہے، اللہ کو یہ بھی بات معلوم ہے. ہر انسان کو موت آنی ہے، اور اس کی قبر کا بھی ذکر ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور پھر اسے قبر میں رکھوایا. پھر قیامت کو زندہ ہو کر اسے دوزخ کے سپرد ہونا ہے یا جنت کے. یہ سب مستودع میں آ جاتا ہے، سونپے جانے کی جگہ. پہلے اس کی قبر کہیں بھی بنی ہوئی ہے، اس کا علم ہے اللہ کو، اور اس کے بعد قبر سے اٹھنے کے بعد وہ کہاں پہ جائے گا، اللہ کو اس کا بھی علم ہے. ہر جاندار کی زندگی کی ہر حقیقت کو اور موت کے بعد کے تمام حالات کو اللہ نے کتاب مبین میں لکھ دیا، یعنی اس سے مراد لوح محفوظ ہے. اب یہاں پہ جو رزق کی بات ہوئی ہے نا، تو جب یہ آیت انسان پڑھتا ہے تو انسان کا اللہ کی اور بھروسہ اور توکل بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ روزی کا بندوبست کیسے کرنا ہے یہ اسے ہی پتا ہے. رزق کے تمام خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان محنت کرتا ہے لیکن اللہ کی رحمت کے بنا وہ رزق نہیں حاصل کر سکتا. توکل، کوشش کے ساتھ ساتھ توکل کا ہونا بہت ضروری ہے. حکم یہاں پہ اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ رزق تلاش بھی کرو اور ساتھ ساتھ اسباب بھی تلاش کرو، اسباب اپناؤ، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ توکل بہت ضروری ہے، کیونکہ رزق جو ہے اللہ ہی پر ہے، ہر جاندار کا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پہ توکل بھروسہ کرو جیسے اس پہ توکل کا حق ہے، تو یقیناً تمہیں اسی طرح رزق دیا جاتا ہے جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے. وہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو آتے تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس حدیث میں بھی صبح نکلنا یہ
کمانا ہے، اور یہ فکر نہ کرنا کہ کل کیا کھائیں گے، یہ توکل ہے. یعنی اسباب بھی اپناتے ہیں، اسباب ان کی زندگی کے اندر ہوتے ہیں. پرندے جب نکلتے ہیں وہ کوشش، اور پھر بعد میں توکل کہ کل کیا کھائیں گے ان کو کوئی علم نہیں. ایک اور حدیث ہے کہ انسان جو ہے اونٹنی کو باندھ کر توکل اللہ پہ کرے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ رزق اللہ پہ ہے تو میں نے کوشش ہی نہیں کرنی، میں نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کرنی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کو باندھو، اونٹنی کا گھٹنا باندھ اور پھر توکل کر. اس سے پتہ کیا مراد ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے اونٹنی باندھی نہیں اور ایسے سو گیا اور کہا مجھے اللہ پہ توکل ہے کہ یہ کہیں پہ بھی نہیں جائے گی. اب توکل تو اس کو ہے لیکن اونٹنی کھلی ہوئی ہے، اس کو باندھا ہی نہیں ہے، اسباب اختیار ہی نہیں کیے. تو انسان اسباب اختیار کرنے کے بغیر ہی کہتا ہے کہ مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے. توکل کے ساتھ اسباب اور کوشش کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو رزق کی تلاش انسان کرتا ہے، اللہ نے کیونکہ لکھا ہوتا ہے اس کے لیے، تو اللہ اس کی کوشش کے بعد اپنی رحمت سے اسے وہ نواز دیتے ہیں. اور پھر یہ ذہن جن کا ہوتا ہے کہ تلاش اور کوشش کے بغیر رزق نہیں ملتا، یعنی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ انسان کوشش کرے گا تو ہی رزق ملے گا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کوشش کے بغیر بھی رزق مل جاتا ہے. بہت سی دنیا کے اندر ایسی مخلوقات پائی جاتی ہیں جسے اسباب اختیار کیے بنا رزق ملتا ہے، انہیں محنت ہی نہیں کرنی پڑتی، اللہ بیٹھے بٹھائے ان کو رزق عطا کر دیتے ہیں. تو دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں، لیکن انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کیا کرے، رزق تلاش کرے. اس کے بارے میں حدیث پہ اور قرآن دونوں سے ہمیں اس کا سبق حاصل ہوتا ہے. یہ جو لوگ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے اگر یہ ان پر ذمہ داری اپنے بال بچوں کو پالنے کی اور اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے اخراجات دینے کی، تو اگر وہ نہیں کرتے تو ان سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ ہمیں یہ آیت پڑھی تھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ سارے لوگوں کا رزق تیرے ذمہ ہے، تو ہم نے کوشش ہی نہیں کی اور ہم نے کہا بیٹھے بٹھائے مان سلوا ہمارے گھر میں پہنچ جائے. بالکل بھی نہیں، تلاش کرنا پڑے گا، پھر جا کے اللہ کا رزق انسان جو ہے حاصل کر سکتا ہے. اللہ نے تو لکھ دیا، تلاش انسان نے کرنا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. اب اللہ کی اور حکمتیں، اللہ کے کمال علم اور اب قدرت کے کمالات کا بیان. پیچھے علم کے کمالات تھے، اب قدرت کے کمال کہ اس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اب 6 دنوں سے مراد 6 ادوار بھی ہے، اور پھر اللہ کے دن تو پتہ ہے قیامت کا دن 50,000 سال دن کے برابر ہوگا. تو اب یہاں پہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ کے جو دن ہیں وہ اپنے لحاظ سے 6 دن ہیں یا 6 ادوار ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، پیدا کیا زمین اور آسمان کو. پھر کیا ہوا پیدائش کے بعد، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش تھا پانی پر. یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا. وہ کون سا پانی تھا اور وہ کیسا تھا یہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا.
حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے میں نے پوچھا گیا کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، کائنات کی ابتدا کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اس کا عرش پانی پہ تھا، پھر اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور پھر لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ ٹھیک، یہ ہمیں اس پہ ایمان بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کیوں آیات ضروری ہیں؟ جب ہم سائنس کو تھوڑا پڑھتے ہیں تو پھر یہاں پہ آ کے تھوڑا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، پیدائش کا جو کانسیپٹ ہے اس کو تھوڑا ڈفرینٹ کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک یہ بھی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جو پیدا کیا وہ قلم تھا، تو پھر اسے فرمایا لکھ، اس نے لکھا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا ہر چیز کی تقدیر لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ تو پھر ایسے پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش پانی پہ تھا، قلم سے بھی پہلے۔ ایک یہ بھی قول ہے کہ قلم سے پہلے عرش اور پانی کے پیدا کیے جانے کا ذکر ہے، قلم سے بھی پہلے۔ پھر کچھ حدیث ہیں، کچھ روایات ہیں جس میں یہ بھی کہا گیا کہ پہلے عقل کو پیدا کیا گیا، مختلف اپنے کانسیپٹس ہیں، لیکن سب سے بہتر اور راجح قول یہی ہے قرآن کے مطابق کہ سب سے پہلے یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش پانی پہ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے زمین و آسمان کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، اور باقی جو سٹیپ بائی سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی۔ اب ان چیزوں کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آسمان اور زمین کو اللہ نے جو پیدا کیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ نے کیوں بنائی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ یہ آزمائے کہ کون ہے تم سے زیادہ اچھا عمل کرنے میں۔ یعنی اللہ نے پہلے زمین آسمان کو پیدا کیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ پھر اللہ نے انسانوں کو بنایا، جب اس میں زمین اور آسمان کو رہنے کے قابل بنا دیا زمین کو، پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر انسان کو پیدا کر کے انسان کو آزادی دی، انسان کو چوائس دی، انسان کو اختیار دیا، اور پھر اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، اور پھر کہا اب تمہیں رستے دکھا دیے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز بھی سکھا دی ہے، اب تم نے یہ چوز کرنا ہے کہ کس رستے کو اختیار کرو گے، اچھا رستہ اختیار کرو گے یا برا، اور بہتر تو یہی ہے کہ تم اچھا رستہ اختیار کرو۔ ایکم احسن عملا، پرپز آف کریشن بھی بتا دیا، چیزوں کو کریٹ کر کے اس کا پرپز بتا دیا کہ کیوں کریٹ کیا گیا ہے، کیا مقصد ہے۔ اب یہ بھی کہ اچھے عمل کرنے میں بھی کچھ درجے ہیں۔ ایکم، تم میں سے زیادہ بہتر کون ہے اعمال میں، اور آزمائش یہ نہیں کہ عمل میں برا کون ہے اور اچھا کون ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عمل میں بھی اچھائی کے درجات کو رکھا ہوا ہے کہ سب سے اچھا کون ہے، تاکہ اللہ اچھوں کی سلیکشن کرے، یعنی یہاں پہ اچھوں کی سلیکشن کی جا رہی ہے، پھر اللہ ماسٹر پیس کو جنت عطا کریں گے، تو جنت میں جانے والے پیسز تیار ہو رہے ہیں۔ ایکم احسن عملا، اس دنیا کے اندر، کیونکہ ہر بندے کا عمل ڈیفرنٹ ہے اور اس کے کچھ درجات ہیں، اور انسان کو پھر اس کے درجات کے مطابق رتبوں سے نوازا جائے گا۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، وہ لوگ اللہ کی رضا چاہنے والے اللہ کے ہاں کئی درجوں والے ہیں، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کچھ زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، ان کا زیادہ رتبہ ہوتا ہے، جن کی کم ہوتی ہے ان کا مقام کم ہوتا ہے، اور اسی طرح برے عمل کرنے والے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی ڈفرینٹ
کیٹاگریز ہیں، کچھ منافقین ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ منافقین آگ کے سب سے نچلے گرے میں ہوں گے، اور کچھ کا عذاب ہلکا، جیسے ابو طالب صرف آگ کے جوتے پہنے میں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جیسے گناہوں کے درجات ہیں اس طرح نیکیوں کے بھی درجات ہیں. اسی لیے تو اللہ نے کہا نا ایکم احسن عملا، دیکھیں گے یہ صرف اچھائی کرنا ضروری نہیں ہے. احسن عملا، اچھا عمل، احسن عمل کس کا ہے. پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ انسان اچھا عمل کر رہا ہے. تو اچھا عمل کرنے کا تو صرف اللہ ہی کو پتا ہے نا، کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کس نیت سے کیسے کر رہا ہے. 2 لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، اب ان میں سے احسن عملا، احسن نماز کس کی ہے یہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن ہمیں ایک اس کو ماپنے کی، اس کو چیک کرنے کی 2 شرطیں بتا دی ہیں. کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ عمل صالح کی نیت، اخلاص، خالص اللہ کی رضا. اور دوسری چیز میتھڈ کیا ہے؟ کتاب و سنت کے مطابق ہو، جو کچھ اللہ نے بتایا اس کے مطابق. تو پھر وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ احسن عمل ہوتا ہے. اب سوچئے دوبارہ سے ہم اپنی اس آیت کے شروع والے حصے پہ جاتے ہیں. ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، حتیٰ کہ جو زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے ہیں نا، یہ بھی انسان کے لیے بنائے. اب انسان بظاہری طور پہ ان کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے، لیکن یہ کیڑے مکوڑے انسان کے گھروں میں جو باقی نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کھا جاتے ہیں، زمین صاف کرتے ہیں. کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی چھپکلی کے بارے میں، ایسے سامنے آئی. تو چھپکلی سے ہم اکثر ڈرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں گھروں میں اس کا رہنا. تو اس میں ایک ڈاکٹر تھے، وہ بتا رہے تھے کہ چھپکلی کسی صورت میں بھی انسان کے لیے نقصان دہ نہیں. دنیا میں چھپکلیوں کی بہت سی اقسام ہے، بہت زیادہ اقسام ہے چھپکلیوں کی، اور چاہے ایک یا 2 قسم ایسی ہے کہ جو چھپکلیوں کی نقصان دہ ہے، اور وہ بھی عام انسانوں کی بستی میں نہیں رہتی. پتہ نہیں کس ملک کے اندر اس جگہ پہ رہتے جہاں پہ انسان نہیں رہتے. تو جو گھروں کے اندر چھپکلیاں رہتی ہیں، وہ اپنے ہاتھ پر انہوں نے چھپکلی رکھی ہوئی تھی، وہ اس کے منہ میں بار بار انگلی ڈال رہے تھے، وہ کاٹ بھی رہی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں مجھے کوئی نقصان اس سے پہنچ رہا. تو چھپکلی جو گھروں کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے، یہ کس انسان کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی. اس کے اندر وہ زہر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انسان اسے ڈرتا، بلکہ یہ انسان کے گھروں میں رہتی ہے. اور جو رات کے وقت یا کیڑے پیدا ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں، یہ ان کو کھا کر انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. انسان کیا، اس کا گھروں میں رہنا انسان کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں ارد گرد چیزیں پیدا کی ہیں. یہ کیڑے بھی ہمارے لیے پیدا، چھپکلی بھی ہمارے لیے پیدا ہوئی. اب ہم سوچتے ہیں چھپکلی نے ہمارے لیے کیوں پیدا ہونا تھا، ہم چھپکلی سے اتنا ڈرتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں. تو اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے ہی بنائی ہے. کیوں بنائی ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، تاکہ انسان اللہ کی عبادت کرے. تو انسان کو سمجھ نہیں آتی، انسان ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. انسان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، ہر چیز ہے. رزق اس کے پاس وافر مقدار میں ہے، اوڑھنا بچھونا اس کا بہترین ہو گیا، آسائشوں کی زندگی گزارتا ہے انسان، پیسے سے پیسہ بناتا جا رہا ہے. اور زمین کے اندر جو چیزیں اللہ نے پیدا کی اس سے بھی، اور ان پیدا کردہ چیزوں سے وہ جو مزید چیزیں بنا رہا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. کہ پہلے زمانوں میں یہ پنکھے، اے سی، ایئر کنڈیشنر، اور پھر اس طرح سردی سے بچاؤ کے لیے بلینکٹس اتنے گرم، اور پھر ہیٹر وغیرہ گرم کرنے کے لیے گیزر، یہ سب چیزیں ہوتی تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی. ہر انسان کی زندگی میں تقریباً یہ سب چیزیں موجود ہیں، رسائی ہو گئی ہے ہر انسان کی. لیکن انسان ان سے مستفید ہو کر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا. اللہ نے پیدائش کے بعد مقصد بتایا، ایشکم احسن عملا لیبلوکم.
تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو چیزیں ہمارے لیے ہماری زندگی کو بہترین اور آرام دہ بنانے کے لیے اللہ نے پیدا کی، ہم انہیں پوچھتے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ یعنی یہ چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا نا، تاکہ ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں فائدہ پہنچائیں. اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو انسان اپنی زندگی کا مقصد بھول کر جو چیزیں اللہ نے اس کے لیے پیدا کی ان کو استعمال کرتا جا رہا ہے، ان کی پوجا کرتا جا رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعبدوا الا اللہ، غور کرو، فکر کرو. آسمان اور زمین کی پیدائش، ہر چیز کی پیدائش تمہارے لیے کی، اور تمہاری پیدائش اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی. تو اپنی پیدائش کا مقصد نہ بولو. پھر وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، البتہ اگر آپ کہیں کہ بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ، ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے کھلم کھلا، ہمیں تو نہیں اٹھایا جائے گا. اب انسان کا طریقہ یہ ہے کہ انسان، لوگ کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لوگ اس چیز کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم حساب نہیں دینا چاہتے. دنیا کے اندر بھی یہی معاملہ نا، ہم کام کرتے لیکن رپورٹ دیتے وقت ہمیں بڑا دل تنگ پڑتا ہے. کام کرنے کے بعد رپورٹ دینا ہمیں پسند نہیں ہے. ہم کہتے کیوں دیں ہم رپورٹ، ہم نے کام کیا، بڑی محبت سے کیا، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنی محنت کرنی پڑتی ہے رپورٹ تیار کرنے میں، ہر بچے کے بارے میں انفارمیشن دینی ہوتی ہے، پھر اسی طرح گھروں کی ساری معلومات. انسان پسند نہیں کرتا. دنیا کے اندر تو بچ جائیں گے، اگر کسی انسان کو رپورٹ نہ دیں تو ہمیں اتنی سخت پوچھ گچھ نہیں ہوتی، لیکن کہ آخرت کو اللہ کے سامنے رپورٹ دینے سے بچ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، کیونکہ اسے جب پتہ چلتا ہے کہ میں نے حساب دینا ہے، میں نے رپورٹ دینی ہے، تو پھر تو اس کو پھونکوں کے قدم رکھنا پڑتا ہے نا. تو وہ اس وجہ سے آخرت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ آخرت آئے گی نہیں. بلکہ جو آخرت کو مانتے ہیں وہ تو ایک سحر میں رہتے ہیں، وہ جادو میں رہتے ہیں، ان پر جادو ہو گیا. ان کی عقل اپنی کام نہیں کر رہی کہ کیسے حساب کتاب ہو، ہمارا تو نہیں حساب کتاب ہوگا. تو انسان اللہ سے بچ نہیں سکے گا. انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر اللہ کے سامنے سے کھڑا ہونا پڑے گا، پھر اسے اپنا ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک لمحے کا. تو پوری زندگی کی حقیقت بتا دی اس آیت کے اندر، جیسے اللہ نے ابتدا کی اور جیسے اس دنیا کی انتہا ہو اس کائنات کی، پیدائش سے موت تک. اور درمیان میں پیدائش اور موت کے درمیان میں کیا بتائے؟ ایکم احسن عملا، عبادت. سمجھ کے آتی ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف عبادت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیکن ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ. پھر لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم ایک مدت تک مؤخر کر دیتے ہیں، ہم ان سے عذاب کو ایک مدت ان کو عطا کرتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی بسر کرو، پھر تو تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے. امتن کی بہت سے میننگز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ یعنی امت کا ایک مطلب جماعت بھی ہوتا ہے، لیڈر کو بھی امت کہتے ہیں، یعنی پیشوا کو امہ، اور امام جیسے کہا جاتا ہے، طریقے کو بھی کہتے ہیں، اور پھر اسی طرح راستے کو بھی، اور مدت کو بھی امت کہتے ہیں. تو یہاں پہ امت ان سے مراد مدت ہے. اور پھر
معدودتن شمار کی ہوئی، یعنی تھوڑی سی، معدودہ تھوڑی سی چیزوں کے لیے، یعنی زیادہ چیزوں کی گنتی نہیں ہوتی، جو چیز گنی جا سکتی ہے باہر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے معدودتن کی ٹرانسلیشن کی ہوئی شمار کی ہوئی، گنی ہوئی چیزیں، گنی ہوئی مدت. تو ان کے لیے عذاب کو ایک مدت تک مؤخر کر دیا. اب کیونکہ یہ مشرکین عرب کے بارے میں ہے تو پھر ان پر کچھ جو ہیں عذاب آیا بھی، بدر اور احد اور فتح مکہ کے موقع پر کچھ قید ہو گئے، قتل ہوئے، پھر غلامی میں، پھر مرنے کے بعد جہنم کے عذاب آنے میں گنتی کے چند ہی دن ہے. لیکن جب وہ عذاب آ جائے گا تو یہ عذاب ان سے ٹلے گا نہیں. لیکن کیا کہتے ہیں کہ تم بڑا عذاب کے بارے میں ہمیں بتاتے ہو. لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے، کیوں نہیں آ رہا عذاب؟ ہمیں دھمکی دیتے تو عذاب لاؤ بھی. اللہ کہتے ہیں اَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا، خبردار جس دن وہ آ جائے گا، مصروفہ نہیں پھیرا جائے گا. صرف سے صاد رافع، اس کا روٹ ورڈ ہوتے ہیں ایک چیز کو، کسی بھی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا. یعنی اگر وہ عذاب آ گیا تو پھر ہرگز بھی وہ عذاب تم سے ٹلے گا نہیں. وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گیر لے گا انہیں جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس چیز کا مذاق بناتے تھے وہ عذاب ان کو گھیر لے گا، پھر ان سے ٹلے گا نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کی، انسان کی عادت اور نفسیات کے بارے میں اگلی آیات کے اندر بیان کرتے ہیں. اور ان آیات کو پڑھنے سے پہلے ان کا تھوڑا سا ٹاپک اگر ہم دے لیں تو ان آیات کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ خوشی اور غمی میں انسان بدل جاتا ہے. کیا اس چیز کو ہم مانتے ہیں؟ تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. کیا خوشی اور غمی میں انسان بدل جاتے ہیں؟ بالکل بدلتے ہیں نا. جب بھی ہمیں کوئی غم ملتا ہے، پہنچتا ہے، تو ہمارا رویہ، ہماری سوچ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری توقع کبھی بڑھتا ہے، کسی کا کم ہو جاتا ہے. اسی طرح خوشی کے موقع پر جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد انسان کی بہت سے پوائنٹ آف ویو، زندگی کے نظریات، پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے. پھر اگر نہ بھی ہو تو زندگی گزارنے کا طریقہ تھوڑا بدل جاتا ہے. تو خوشی اور غمی میں انسان بہت چینج ہو جاتا ہے. کسی کے اندر پازیٹیو چینج آتا ہے، کسی کے اندر نیگیٹو چینج آتا ہے. کوئی بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایون کہ خوشی بھی انسان کو نیگیٹو بنا دیتی ہے. نیک ہوتا ہے، خوشیاں آتی ہیں، آہستہ آہستہ عبادت کرنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے. بعض اوقات دکھ پہنچتے ہیں، غمی ملتی ہے، غم کی وجہ سے انسان اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، شکوہ اور پریشانی اللہ سے غلہ اتنا کرتا ہے کہ زندگی کی جو حسن ہوتا ہے اس کو بھی وہ اچھے طریقے سے انجوائے نہیں کرتا. تو اعتدال جو ہے وہ زندگی کا حسن ہوتا ہے. اعتدال. اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا وہ خوف اور غم میں مبتلا نہیں ہوتے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیا ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آتی؟ زندگی میں پریشانی آزمائش آتی ہے. اور پھر یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اللہ ان کو اتنا آزماتے ہیں. تو اس سائڈ کی تفسیر اس طرح سے بھی کی گئی ہے کہ ان پر خوف اور غم اس طرح سے نہیں آتا کہ وہ اپنے ایسے جو موت کے ہوتے ہیں غم کے ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ ان پر خوف اور غم، یعنی وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرنے دیتے، خود کنٹرول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس کے کنٹرول میں اپنی ذات نہیں ہوتی، پھر وہ نفس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو نفس پہ جو انسان سے کرواتا ہے پھر وہ انسان خود جانتا ہے. اسے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے کوئی بھی رحمت، کوئی بھی نعمت دیں، وہ صحت کی صورت میں ہو سکتی ہے، رزق کی صورت میں ہو سکتی ہے، جاب کی صورت میں ہو سکتی ہے، اولاد کی صورت میں ہو سکتی ہے، ثم پھر نزعناہا منہ، پھر ہم چھین لیں اس کو اس سے، یعنی اس نعمت کو انسان سے چھین لیں، جوانی کے بعد بڑھاپا آ جائے، اولاد ماں باپ کے ساتھ بول چال بند کر دے، محبت نہ کرے، چھوڑ کے چلی جائے، مال چھین لیا جائے، جاب ختم ہو جائے، تو اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی۔ اللہ نے نعمت دی تھی، تب بڑے مستفید، بڑا انجوائے کر رہے تھے، لیکن اللہ نے آزمانے کے لیے چھینا اس چیز کو اس سے، تو انسان کا ریئیکشن ہی بدل گیا۔ انہو لیئوس، البتہ بہت مایوس ہونے والا ہے، کفورا، نہایت نہ شکرا، بجائے صبر کرنے کے، بجائے اللہ کی اس آزمائش پہ پورا اترنے کے، واویلا کرنے لگتا ہے، اس کا ریئیکشن برا ہو جاتا ہے، خودکشی پہ تل جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے، میری زندگی بس تنگ بنائی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، منہ پہ تھپڑ مارنے لگتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، شکوہ، گالی گلوچ، خود کو کوسنے لگتا ہے، اپنی قسمت کو برا بلا کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی چیز ہم سے چھینی جاتی ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے دی تھی نا، اسی کی امانت تھی، ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، ہمارا ریئیکشن اتنا برا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ پہ یقین نہیں کرتے، ہمارا توکل بہت کمزور ہوتا ہے۔ اسی توکل والی آیت کے بعد ان آیات کا آنا ہے کہ ایک طرف سے ہمیں توکل کا بھی درس دیتا ہے۔ ام سلیم کے حامد جو ہے ٹرپ پہ گئے، گھر میں نہیں تھے، ان کا بیٹا بیمار تھا، تو جب ان کے حامد گھر میں آئے، بیٹا جو ہے ان کے آنے سے پہلے فوت ہو گیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک لٹا دیا اور سلا دیا، مطلب ایسی کیفیت میں لٹایا کہ پتہ لگے کہ سلایا۔ جب حامد گھر میں آئے تو حامد نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، کہنے لگے بہتر ہے، وہ پہلے سے بہتر ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہوگا، پہلے سے بہتر ہوگا، کھانا وغیرہ کھلایا، سو گئے، ریسٹ کی۔ جب صبح ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ نے اگر کوئی امانت آپ کو دی ہو، یہ کسی نے بھی آپ کے پاس امانت رکھوائی ہو، تو وہ شخص آپ سے امانت واپس لے، تو کیا آپ خوشی سے اس کو امانت واپس نہیں دیں گے؟ کہنے لگا بالکل، مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ اس شخص کو امانت واپس کر دیا اور بہترین طریقے سے کیا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہوتی ہے کہ جس کی چیز ہے اس کے پاس چلے جب اس کی زیادہ اچھی قدر کر سکتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو بیٹے کی صورت میں امانت دی تھی، اللہ نے وہ واپس لے لیا، آپ کا بیٹا جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ بالکل بھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، واویلا نہیں کیا، روئے نہیں، بلکہ خوشی کے ساتھ یہ بات جا کے اللہ کے رسول کو بتائی، اور اللہ نے اس چیز پر انہوں نے صبر کیا، شکوہ نہیں کیا، اور ان کی بیوی کا بتانے کا انداز بہت بہترین تھا۔ تو دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ یہ کون سے ہوتے ہیں؟ ایمان والے لوگ۔ یہ کیا ان کا مائنڈ کیا ہوتا ہے، ان کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، تو امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ ان کا اس چیز پہ یقین ہوتا ہے، یہ چیز تو چھین گئی ہے لیکن اللہ اس سے بہترین تو عطا کریں گے نا۔ تو یہی ہوا کہ انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے ان کو 9 بیٹے عطا کیے اسی بیوی سے، اور وہ سب کے سب عالم بنے، اور قرآن کا اچھا خاصا ان کے پاس علم آیا۔ ایک بیٹے کی وفات پہ صبر کرنے کی وجہ سے، شکوہ نہ کرنے کی وجہ سے، واویلا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت سی نیک اور صالحہ اولاد عطا کی۔ تو عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، جب بھی اللہ کوئی چیز لیتے ہیں، چھینتے ہیں، تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ خیرا منہا، ان یبدلنا خیرا منہا، اللہ اس کے بدلے ہمیں بہترین عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے مومن کا نعمت کے چھن جانے پر رویہ۔ عام انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ عام انسان کیا کرتا ہے؟
क्या रवैया होता है? फौरन से आपे से बाहर, इन्नल इंसाना खुलिका हलूआ इजा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब इसे तकलीफ पहुंचती है बहुत घबरा जाता है। व इजा मस्सहुल खैरु मनुआ, जब भलाई मिलती है तो उसे संभाल संभाल के रखता है। तो जब उसे आजमाइश पहुंचती है तो घबरा जाता है। तो इसलिए हमें मोमिनों जैसा रवैया अपनाने की जरूरत है ना, और इंशाल्लाह कोशिश भी करनी है कि जब अल्लाह ताला आजमाइश में मुब्तला करते हैं तो फिर क्या हो, इंसान उसको खुशी के साथ कबूल करे। वला इन अज़क़नाहु नअमा बअद ज़र्रा, दूसरा रवैया इंसान का, दूसरी हकीकत कि जब हम उसको चखाएं आसाइश, बाद ज़र्रा, तकलीफ के बाद, मस्सत हो, जो पहुंची थी उसे, तो फिर वो क्या कहता है कि ये सारी बुराइयां मुझसे दूर हो गई, बड़ा फख्र करता है। इन्नहु लफारिहुन फखूर, बहुत अतराने लगता है, फख्र करने लगता है, फूले नहीं समाता, शो ऑफ करने लगता है, शेनियां बिगाड़ने लगता है, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करता है, खुशी को सेलिब्रेट करने का तरीका गैर शरई बना लेता है। शादी ब्याह में किस तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल लाइफ में अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, लेकिन जब खुशी आती है, कहाँ गया दुपट्टे, कहाँ गई नमाजें, सब कुछ उतर जाता है। इन्नहु लफारिहुन फखूर, अतरा कर, शो ऑफ करने की वजह से, लोगों को दिखाने के लिए अपना ईमान बेच देता है। यह है इंसान का दूसरा रवैया कि जब उसे आसाइश, तकलीफ के पांच मिलती है, जॉब नहीं थी, अल्लाह ने जॉब दे दी, इंसान के पास औलाद नहीं थी, अल्लाह ने औलाद दे दी, पैसा नहीं था, अल्लाह ने माल दे दिया, तो फिर इंसान का रवैया ऐसा हो जाता है। अल्लाह कहते हैं इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सॉलिहात, लेकिन सिवाय उन लोगों के जिन्होंने सब्र किया, आमनू नहीं आया, सब्र किया और उन्होंने अमल किए नेक, उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, तो यही है वो लोग जिनके लिए बख्शिश है और बेहतरीन अजर है। यानी साबिर मोमिन का ये हाल होता है कि वो ना खुशी में फूलता है और ना मुसीबत में रब की नेमतों को भूलता है। यानी जब मुसीबत आती है तो वो भूल नहीं जाता कि उसको अल्लाह ने पहले भी तो नेमतें अता की थी ना। वो अपनी तकलीफ को अपने लिए ताना, आजमाइश और ववेला कर कर के अपने अजर को जाया नहीं करता। मोमिन जो होता है ना, उसको जब थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचती है तो वो तकलीफ उसके लिए बासे अजर होती है। हदीस में आता है कि मुसलमान को जो भी थकान, जो भी मर्ज, परेशानी, सदमा, तकलीफ, ये गम पहुंचता है, ताकि कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह इसके बंदे इसके गुनाह माफ कर देता है। बेहतरीन पैकेज होता है एक मोमिन के लिए। तो कुछ लोग बड़े अक्लमंद होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उन्हें तकलीफ या मुसीबत आती है तो अपना अजर नहीं जाया होने देते। वो सोचते हैं कि आजमाइश आई है, चीज हमसे छीन तो ली गई है, अब ये वापस तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने अपना अजर नहीं जाया करना। वो सब्र करके अपना अजर अल्लाह से पा लेते हैं, बख्शिश भी, वो अजरुन कबीर, और बहुत बड़ा अजर। क्या हम मुसीबत के अंदर अपने अजर को बचाने की कोशिश करते हैं? सब्र करते हैं हम, शिकवा करके, ववेला करके, रो धो के, बाद में कहते हैं हमने तो बेहतरीन सब्र किया। सब्र तो मुसीबत की पहली चोट पे होता है। इंसान शिकवा ना करे, इंसान ये ना कहे वाई मी, अल्लाह मुझे क्यों इस तरह की आजमाइश में मुब्तला किया गया। ऐसे ही हम सोचते हैं ना, शैतान वसवसों में डालकर इंसान के अजर को जाया कर देता है। लेकिन ईमान वाले, सब्र करने वाले लोग, अल्लाह के वो बंदे जो नेक अमाल करते हैं, सब्र में रहकर वो अपने अजर को जाया नहीं करते। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि मोमिन का तो हाल ही अजीब है।
اس کا ہر کام ہی خیر والا ہے. جب بھی اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. دونوں چیزیں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اس لیے ہم اگر مومن کی طرح زندگی گزاریں اور پکے سچے مومن بن جائیں نا، تو آزمائش آئے گی، تکلیف آئے گی، مصیبت، غم، تھکان، پریشانی، جب بھی دل گھبراتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ یہ دل تو گھبرا رہا ہے، لیکن اگر میں اس پہ صبر کروں گی تو میرے لیے بخشش بھی ہے اور اجر بھی ہے. تھکان، مصیبت، تکلیف، بے چینی، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہے نا، بالکل آتی ہے. بے وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس وقت بس یہ سوچیں الذین صبروا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور صبر کرنے کے بعد عمل صالح، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مصیبت کے اندر نماز پڑھنا بھی بھول جاتا ہے. تکلیف پہنچی، صبر کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ساتھ انسان کو اللہ سے مدد حاصل کرنی چاہیے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مصیبت اور آفت کے اندر انسان اللہ کی عبادت کرنا بھول جاتا ہے. تو یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو مصیبت کے اندر بھی، خوشی کے اندر بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نہ پھدکتے ہیں، نہ اللہ کی نعمت کو بھولتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور بہترین اجر ہے. تو کل بھی استغفار کے بارے میں پڑھا، اور آج تو استغفار کا بہترین پیکیج ہمیں مل گیا. کیا ہے؟ زندگی میں ہر بندے کو آزمائش میں اللہ نے مبتلا کیا ہوا ہے نا. کون بندہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی آزمائش نہیں، یا میری زندگی میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تھکان نہیں ہے. ہر بندے کی زندگی کے اندر ہے. آج ہمارے لیے بہترین پیکیج ہے. آزمائش ختم تو نہیں ہوگی، اگر ہم معاویلا کریں گے تو کم ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی، وہی رہے گی. لیکن اگر ہم صبر کریں گے تو ہم اپنے اجر کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے. دکھ اور تکلیف کو سہ تو رہے ہیں، برداشت تو کر رہے ہیں، لیکن ایٹیٹیوڈ چینج کرنے سے، سوچ چینج کرنے سے، اندرونی کیفیت چینج کرنے سے کیا ہوگا؟ اجر بچ جائے گا. ایک چیز تو جا رہی ہے، ضائع ہو گئی، چلی گئی، کھو دیا ہم نے اسے. صبر کر کے اجر کو تو نہ کھوئیں. عقل مند بندہ یہی ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.